إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا وعلى آلك وصحبك الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبك يا خاتم المعصومين. برادران اسلام، اللہ رب العزت کا بے حد و حساب فضل و احسان ہے کہ اس کریم ذات نے ہمیں اپنی بارگاہ میں سجدہ ریزی کے بعد چند گھڑیاں درس قرآن حکیم کی اس خوبصورت محفل میں حاضری کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ عالی میں قبول اور منظور فرمائے۔ 20 رمضان المبارک عزت اسلام کا دن ہے، شوکت اسلام کا دن ہے اور عروج اسلام کا دن ہے۔ 20 رمضان المبارک اللہ کریم نے اہل ایمان کو فتح مکہ جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مشرکین نے طرح طرح کی اذیتیں دی۔ کون سی تکلیف ہے جو پیغمبر اسلام کو برداشت نہیں کرنی پڑی، لیکن اللہ نے وہ شہر چھوڑنے پر مجبور کیا جانا، شیب ابی طالب میں قید و بند کی صحبتیں، دیگر طرح طرح کی اذیتیں دی گئی، اور پھر رات کی جو تنہائی ہے، اندھیرے میں امام الانبیاء کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ چند سال گزرے ہیں کہ واقعہ بدر، واقعہ احد اور غزوہ خندق، 3 بڑی جنگوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو فتح مکہ جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ مشرکین مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ تھا جو انہوں نے توڑا ہے۔ انہوں نے معاہدہ توڑا اور اسلام کے ایک حنیف قبیلے پر رات کی تنہائی میں حملہ کیا ہے اور انہیں تحت کی ہے۔ فتح مکہ کے جو اسباب ہیں اس میں یہ واقعہ شامل ہے، کیونکہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تھا۔ تو جب انہوں نے معاہدہ توڑا ہے تو اللہ کا حکم آیا ہے، امام الانبیاء لشکر لے کر نکلے ہیں اور بغیر جنگ کے اللہ نے مکہ اہل ایمان کو عطا فرمایا ہے۔ بغیر جنگ کے اللہ نے مکہ عطا فرمایا۔ جب انہوں نے حلیف قبیلے پر حملہ کیا، رات کا وقت ہے اور تہجد کا وضو بنانے کے لیے اللہ کے رسول وضو گاہ میں ہیں۔ رات کا وقت ہے، تہجد کا وضو کرنے کے لیے حضور وضو گاہ میں ہیں، اور اس وقت ام المومنین حضرت بی بی سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ رسول آپ فرماتی ہیں وضو کرتے کرتے یہ حملہ مکے میں ہو گئے اور حضور مدینہ میں ہیں۔ رات کا وقت ہے، تہجد کا وضو بنا رہے ہیں، وقت وضو کا تھا، سحری کا وقت تھا۔ اللہ کے رسول نے 3 دفعہ فرمایا نصرتو نصرتو نصرتو، 3 دفعہ فرمایا، فرمایا تیری مدد کر دی گئی، تیری مدد کر دی گئی، تیری مدد کر دی گئی۔ 3 دفعہ حضور نے مدد کا وعدہ فرمایا۔ وضو بنا کر نکلی ہیں تو بی بی میمونہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی یا رسول اللہ، وضو خانے میں کون تھا، کس سے مخاطب تھے، کون مدد مانگ رہا تھا اور کسے مدد کا وعدہ عطا کر رہے تھے؟ اچھا، جو ندائی یا رسول اللہ نہیں نہ مانتے، جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو پکارنا یا رسول اللہ کہنا معاذ اللہ شرک ہے، ویسے میں ایسی باتیں نہیں کرتا، آپ جانتے ہیں۔ یہ حدیث انہوں نے بھی بیان کی ہے، کیونکہ فتح مکہ کے جو اسباب ہے نا وہ تمام اوقات کے فکر میں لکھے فتح مکہ، تو انہوں نے بھی حدیث بیان کی ہے۔ بی بی میمونہ نے پوچھا یا رسول اللہ غسل خانے میں کون تھا جس کی مدد فرما رہے تھے؟ فرمایا میمونہ رات کا وقت ہے، مکہ میں میرے حلیف قبیلے پر حملہ ہوا ہے اور ان کا ایک زخمی جوان زمین پر گرا ہے اور مکے کی زمین پر لیٹ کے کہہ رہا ہے انصرنا یا رسول اللہ۔ وہ مکہ میں مجھے مدد کے لیے پکار رہا ہے اور میں مدینے میں جواب دے رہا ہوں نصرتو نصرتو نصرتو، تیری مدد کر دی گئی، تیری مدد کر دی گئی، تیری مدد۔ کتنے عقیدے جو ایک حدیث سے ثابت ہو رہے ہیں، دور سے حضور کو پکارنا بھی ثابت ہے اور مکے کا واقعہ مدینے میں بیٹھ کر دیکھنا بھی اور جواب دینا بھی ثابت ہے۔
پھر امام الانبیاء، ایسے یہ واقعہ طویل ہے، وقت مختصر ہوتا ہے، 10-15 منٹ ہی میں نے 20 منٹ گفتگو کرنی ہوتی ہے، اسی میں نے سارا موضوع سمیٹنا ہے۔ امام الانبیاء لشکر لے کر نکلے ہیں، قافلہ لے کر نکلے ہیں، راستے میں بہت سارے معجزات کا ظہور ہوا ہے۔ مثلا ایک جگہ حضور کے اہل اسلام کے قافلے نے پڑاؤ کی ہے۔ آپ جانتے ہیں مکہ سے مدینہ کتنا سفر ہے، 5-6 گھنٹے آج کل گاڑیاں لے لیتی ہیں، اور میں تو 1400 سال پرانا واقعہ سنا رہا ہوں۔ وہاں امام الانبیاء ٹھہرے ہیں، تو وہاں سے قریب سے ایک چرواہا گزرا، بکریاں چرانے والا، آجڑی اونٹ چرانے والا چرواہا گزرا۔ اس نے اتنا بڑا 10,000 کا لشکر دیکھا تو صحابہ کرام سے کہتے ہیں تم کون لوگ ہو، کدھر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں اور اپنے نبی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ کہنے لگا تمہارے اندر کوئی نبی بھی ہے؟ صحابہ نے ہاتھ پکڑا، حضور کی بارگاہ میں لے آئے، وہ اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے ہیں۔ کہنے لگا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہنے لگا وہ سامنے میری اونٹنی کھڑی ہے اور میری اونٹنی حاملہ ہے، گابن ہے، حاملہ ہے، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو بتائیں میری اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ نر ہے یا مادہ ہے؟ نر ہے یا مادہ ہے؟ اب خالصتاً علم غیب کا سوال ہے، اور دور کون سے؟ 14 صدیاں پہلے۔ آج کل تو الٹراساؤنڈ کا دور آ گیا، لوگ بچے کی پیدائش سے پہلے نتائج حاصل کر لیتے ہیں، نام رکھ لیتے ہیں۔ آج کل تو ایسا دور آ گیا نا، میں 14 صدیاں پرانی بات کروں، کہنے لگا بتائیں میری اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ نر ہے یا مادہ ہے؟ توجہ کا طالب ہوں، اس سے پہلے حضور جواب دیتے اس کی پشت پر کھڑے ہیں سلمہ بن سلامہ، صحابی رسول۔ انہوں نے اس چرواہے آجری کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور اپنی طرف یوں کھینچا اور فرمایا لا تسر رسول اللہ واقبل علیہ انا اخبرک ذالک، اے میرے نبی سے سوال پوچھنے والے، میرے نبی سے نہ پوچھ، میرے پاس آ، میں بتا دیتا ہوں تیری اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ نر ہے یا مادہ ہے۔ ایسے مجھے ایمان سے بتائیں، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوا۔ یہ طویل سفر کر کے قافلہ مکہ مکرمہ پہنچے۔ ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ابھی صحابی نہیں بنے۔ ان کے ساتھیوں نے جب یہ منظر دیکھا انہوں نے کہا کعبہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ میں سارے واقعات چھوڑ رہا ہوں۔ یہ قافلہ حرم میں داخل ہو گئے اور اللہ کے رسول کو اللہ نے فتح تھا کہ یہ امام الانبیاء آیت پڑھ رہے ہیں قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور آپ کی خاص توجہ کا طالب ہوں، خاص توجہ کا طالب ہوں۔ فتح مکہ سننے بیٹھے ہیں، اس روز اللہ کے رسول نے سیاہ امامہ باندھ رکھا تھا، کالا امامہ پہن رکھا تھا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو امام الانبیاء نے اپنا سر عاجزی میں جھکا لی ہے، اور اتنا جھکایا کہ اونٹنی پر بیٹھی ہے، حضور کی جو پیشانی ہے اونٹنی کی کوہان کو لگ رہی ہے۔ کوہان سمجھتے ہیں نا، اونٹنی کے وجود پر ایک گوشت کا حصہ ہوتا ہے، ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے، کوہان کو لگ رہا ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے سواری تیز کی، آگے بڑھا، کہ یا رسول اللہ مکے والوں نے کتنی اذیتیں دی تھیں آپ کو، اور آپ اس قدر جا رہے ہیں، ذرا سر اٹھا کر سینہ چوڑا کر کے داخل ہو تاکہ پتہ چلے ہم حق والے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا عمر میرے رب کو عاجزی بڑی پسند ہے، میرے رب کو عاجزی بڑی پسند ہے، میں مکے میں داخل ہو رہا ہوں فاتح بن کے نہیں، اللہ کا عاجز بندہ بن کے داخل ہو رہا ہوں، فتح مبین عطا کر دی۔ امام الانبیاء نے بتوں کو توڑے، جتنے بت تھے سب کو توڑے، پر خاص بات کرنے لگا ہوں، کل جو آنے والا دن ہے نا وہ شہادت مولا علی کا دن ہے، حضور حیدر کرار حضرت علی کی۔ میرے دونوں موضوع جمع ہو جائیں گے اگر آپ کو توجہ کر لیں۔ امام الانبیاء جب بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ ایک بت تھا حبل، حبل کا نام آپ لوگوں نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، حبل تھا، لات تھا، عزا تھا، منا تھا، 4 بت تھے۔ تو حبل ذرا بلندی پر پڑا ہوا تھا، ان کے ہاں خوشی والا خدا اور تھا، غمی والا اور تھا، گرمی والا اور تھا اور سردی والا اور تھا، پریشانی والا اور تھا، خوشیوں منانے والا کے لیے آتے تو اور خدا بنا لیتے تھے۔ حبل بت ذرا بلندی پر تھا۔ امام الانبیاء نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ حضرت علی آئے۔ اس بات کو راس المحققین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدارج النبوت میں بیان کیا۔ فرمایا علی وہ حبل بت بلندی پر ہے، اس بت کو توڑ دو، میں زمین پر بیٹھتا ہوں، آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہوں اور یہ بت توڑ دیں۔ مولا علی نے اس کے یا رسول اللہ اگر آج میں آپ کے کاندھوں کی سواری کروں گا
آنے والا مورخ کیا لکھے گا کہ امتی نبی کے کاندھوں پہ سوار ہوئے. یا رسول اللہ میں آپ کے کاندھوں پہ سوار نہیں ہوتا, میں زمین پر بیٹھتا ہوں, آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہو کر اس بت کو گرائیں. اللہ کے رسول نے فرمایا علی تم بوجھ نبوت نہیں اٹھا سکتے, میں بوجھ ولایت اٹھا سکتا ہوں, لہذا تم میرے. اس کے اسرار محدثین نے بیان کیے ہیں کہ حضور نے کیوں منع کیا. اس لیے کہ اس بت کو حضور کا ہاتھ لگ جاتا تو اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی تھی. اور قرآن کہتا ہے وقودها الناس والحجارہ, کافر انسانوں نے اور بتوں نے بھی, پتھروں نے بھی آگ میں جلنے. اور میں علی اس بت کو زمین پر گرا. امام الانبیاء زمین پر بیٹھے ہیں, حضرت علی حضور کے کاندھوں پر سوار ہوئے ہیں. اور یہ مولا علی کے گھر کا شرف ہے, کبھی ان کے بیٹے حضور کے کاندھوں کی سواری کر رہے ہیں, کبھی مولا علی کاندھوں کی سواری کر رہے ہیں. حضور حیدر کرار کاندھوں کی سوار ہوئے ہیں, اس بت کو زمین پر گرایا, زمین پر گر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اب سنیں آپ کی توجہ کا تعلق. امام الانبیاء نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا, علی ابھی کاندھوں پر سوار ہے. فرمایا علی آج زندگی میں پہلی دفعہ میرے کاندھوں پہ سوار ہوئے ہو, یہ تو بتاؤ کتنی بلندی پر پہنچے ہو, کہاں پہنچے ہو. مدارج نبوت میرے پاس لائبریری میں بھی موجود ہے, میں بھی آپ کو انٹرنیٹ سے نکال کے دکھا دیتا ہوں. اہل سنت, اہل دیوبند, اہل حدیث, تمام مکاتب فکر جنہیں حدیث میں اپنا امام مانتے ہیں نا, ان کا نام ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی. میں ہندوستان جا چکا ہوں, انڈیا جا چکا ہوں, دہلی چتری بازار میں آپ کا مزار ہے. توجہ کا تعلق ہوں, میری ملت کے باشعور مسلمانوں شیخ عبدالحق کو ساری مسالت کے علماء مانتے ہیں. آپ فرماتے ہیں امام الانبیاء نے پوچھا علی میرے کاندھوں پہ سوار ہوئے ہو, کتنی بلندی پر پہنچے ہو. عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت جو میرا سر ہے وہ عرش کے پائے کے ساتھ ٹکرا رہا ہے, ساتھ عرش کے ساتھ ٹکرا رہا ہے. مشرق مغرب دونوں میرے ہاتھوں کے درمیان ہیں, میں جہاں سے چاہوں کوئی چیز اٹھانا چاہوں اٹھا سکتا ہوں. پھر حضرت علی حضور کے کاندھوں سے زمین پر آئے ہیں, دوش نبوت سے زمین پر آئے ہیں, تو حضور نے کیا دیکھا, علی مسکرا رہے ہیں. مولا علی کے ہونٹوں پہ تبسم ہے, ہنس رہے ہیں. پوچھا علی مسکرا کیوں رہے ہو. عرض کیا یا رسول اللہ میں یہ سوچ کے مسکرا رہا ہوں کہ میں اتنی بلندی پر پہنچا ہوں, اتنی بلندی سے زمین پر آیا ہوں, پر مجھے چوٹ نہیں لگی, کوئی اذیت نہیں ہوئی. میرے آقا مسکرائے. فرمایا علی جسے اٹھانے والے محمد ہوں اور اتارنے والا جبریل ہو, اسے چوٹ کیسے لگ سکتی. جسے اٹھانے والے محمد ہوں اور اتارنے والا جبریل ہو, اسے چوٹ کیسے لگ سکتی ہے. اچھا یہ کتاب ہے فارسی, کس زبان میں کتاب ہے؟ اس کا ترجمہ اہل سنت کے دو علماء نے کیا ہے, حضرت علامہ منشا تابش قصوری اور علامہ معین چشتی رحمۃ اللہ تعالی, انہوں نے بیان کیا ہے. دو بزرگوں نے اس کا ترجمہ کیا. میرے پاس ایک اور مکتبہ فکر کا ترجمہ بھی موجود ہے, میں نام نہیں لیتا کیونکہ کسی کا نام لے کر گفتگو نہیں کرتا. ہمیں حکم ہے روشنی پھیلاتے جاؤ, اندھیرا خود بخود ہی دور ہو جائے گا. ایک دوسرا مکتبہ فکر کا عالم ہے, اس نے اس سے آگے ایک بات لکھی ہے. حضرت علی شیر خدا جب زمین پر آئے ہیں تو آپ نے اب سجدہ شکر ادا کرنا ہے. کیا ادا کرنا ہے؟ سجدہ شکر. پتہ ہے کہاں ادا کی ہے؟ بیت اللہ کے اندر کھڑے ہیں, جہاں رسول اللہ کے قدم ہے نا, وہاں مولا علی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہی ہے. سجدہ حضور کو نہیں کیا, سجدہ اللہ کو ہی کیا. میں سمجھا دیتا ہوں. ازل کے روز اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو. سجدہ تو آدم علیہ السلام کو نہیں تھا, سجدہ تو اللہ کو تھا. غیر اللہ کو سجدہ ہوتے نہیں. قبلہ وجود آدم تھا. آج ہم نماز فجر پڑھی ہے تو منہ کدھر کرتے ہیں؟ قبلہ بیت اللہ کو بناتے ہیں. اب مجھے بتائیں وہ جو بیت اللہ ہے کس چیز کا بنا ہے؟ سیمنٹ سے, بلاکوں سے بنا ہوا ہے, مٹی کا بنا ہوا ہے. اس سے پوچھتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں, سجدہ کسے کرتے ہیں؟ بولتے نہیں. وہ تو ہمارا قبلہ ہے, اس کو تو ہم سجدہ کرتے نہیں, سجدہ تو اللہ کو کرتے ہیں. اب مولا علی نے بھی سجدہ اللہ کو کرنا ہے, پر سجدوں کے لیے جگہ چنی ہے تو قدم رسول کو چنا ہے. اے حضور حیدر کرار, آپ بیت اللہ کے اندر کھڑے ہیں, کہیں بھی سجدہ ادا کر لیں, یہ حضور کے قدموں والی جگہ سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ جواب آتا ہے آج زمانے والوں میں 10,000 صحابہ نے یہ منظر دیکھا ہے, علی نبی کے کاندھوں پہ سوار ہوا ہے. کسی کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ نبی کے کاندھوں پہ سوار ہو کر علی کے دل میں غرور آ گیا ہے, علی کے دل میں تکبر آ گیا ہے, کوئی فخر آ گیا ہے. میں رسول کے قدموں والی جگہ پر اللہ کو سجدہ کر کے بتانا یہ چاہتا ہوں, علی جتنی بلندی پر پہنچا ہے محمد کے قدموں کے صدقے سے ہی پہنچا. اللہ نے مجھے جو عروج عطا فرمایا ہے انہیں قدموں کے صدقے سے ہی عطا فرمایا. پھر
10,000 صحابہ. اچھا ابو سفیان جو کہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا، بس 2 باتیں اور میں نے سنانی ہے، گفتگو سمیٹنی ہے. ابو سفیان زیادہ ایک اور لوگ تھے اس وقت، آج کل کا کعبہ نہیں تھا کہ ارد گرد بلڈنگیں عمارتیں ہیں، پہاڑ ہوتے تھے، پہاڑیاں تھی چھوٹی چھوٹی، بلکہ پرانا نقشہ نیٹ سے مل جاتا ہے، کعبے کا میوزیم کا پرانا نقشہ اٹھائے نا، صفا مروا جہاں کی جاتی ہے نا وہاں مقام ہوتے تھے، مقاموں میں پھر کے صفا مروا ہوتی تھی، لوگوں کی رہائشی ہوتی تھی درمیان میں. آج کل تو آپ نے دیکھا نا وہ صفا مروا کے دوران انہوں نے ٹائلیں لگا دی، اے سی لگا دیے، 5-6 منزلیں بنا دی ہیں. پہلے 2 پہاڑوں کے درمیان کھلی جگہ ہوتی تھی، وہاں رہائشی ہوتی تھی، اور مقاموں میں پھرتے ہوئے لوگ صفا مروا کرتے تھے، صحیح کرتے تھے. امام الانبیاء 10,000 صحابہ کو لے کے گئے تو ارد گرد چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ٹیلے، وہاں مشرک چپ کے دیکھ رہے ہو کیا رہا ہے. جب انہوں نے دیکھا نا کہ اس سفر کے تھکے ہوئے لوگ آئے ہیں، ہم نے کہا ایسے ان کے حوالے کر دی ہے، انہوں نے کہا چلو ان پر پیچھے سے حملہ کرتے ہیں، یہ تھکے ہوئے کمزور وجود ہیں، ہم نے بغیر لڑے ان کے حوالے کعبہ کر دیے، پیچھے سے حملہ کرتے ہیں. اب اللہ نے اپنے رسول کو ایک حکم دی ہے، فرمایا محبوب یہ کہہ رہے ہیں صحابہ تھکے ہوئے ہیں، یہ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے؟ آج بھی عمرہ حج کرنے جائیں نا، آج بھی ہم حج عمرہ کرتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں استباح کیا جاتا ہے کہ یوں چادر کاندھے کے نیچے سے نکال کر کاندھے پر پھینکتے ہیں، اور جو دایاں ہاتھ ہے نا وہ ذرا سخت کر کے نا سینہ نکال کر تیز تیز چکر لگاتے ہیں، یوں تیز تیز لگاتے ہیں، بازو ذرا مچھلیاں واضح کرتے ہیں. یہ کس موقع پر حکم آیا تھا؟ جب انہوں نے یہ سازش کی تو اللہ نے فرمایا محبوب ذرا اپنے صحابہ سے کو بازو ننگے کر کے اپنے ڈولے دے دکھائیں، اپنی مچھلیاں دکھائیں، اور ذرا سینہ نکال کر نا، جو پنجابی میں کہتے ہیں اکڑ کے، ذرا تھوڑا اکڑ کے طواف کرے. پروردگار دنیا میں کہیں بھی اکڑ کے چلنے کی اجازت نہیں. جو بندہ زمین پر اکڑ کے چلتا ہے زمین کلام کرتی ہے تو میرے اوپر اکڑ کے چل رہے حالانکہ تو نے میرے اندر ہی آنا ہے، تو نے میرے اندر ہی آنا ہے، اور تو اپنے گھر کے اندر حکم دے رہا ہے. فرمایا قیامت تک جو بھی حاجی حج کریں گے میں ان پہ لازم کر دوں گا کعبے کا طواف اس طرح اکڑ کے کریں جیسے میرے محبوب کے صحابہ طواف کر رہے ہیں. انہوں نے جب اپنے بازو کی مچھلیاں دکھائی ہیں تو مشرکین کے جو دلوں پر روب طاری ہو گیا. پھر امام الانبیاء نے سب کو بلایا، پھر عام معافی کا اعلان. یہ حوصلہ اللہ کے پیغمبر کا ہی ہو سکتا ہے. 2 بیٹیوں کو گھر بیٹھے طلاق دی گئی. ایک بیٹی ہے بی بی سیدہ زینب رسول اللہ کی بڑی بیٹی. میں نے آپ کو شاید بتایا تھا، کسی موقع پر بیان کیا ہے کہ آپ جب ہجرت کے لیے نکلنے لگی ہیں تو حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، حاملہ تھی. آپ کو زمین پر گرایا گیا، چٹان پر گری، آپ کا حمل ضائع ہو گیا، آپ کے وجود پر نیزے کھبوئی گئی. اور دوسری بیٹی ہے بی بی رقیہ، ان کے بی بی رقیہ ان کے جنازہ میں حضور شامل نہیں ہو سکے. کیوں؟ حضور غزوہ بدر میں مصروف تھے. ہم لوگ اپنے دکھ دیکھتے ہیں، کبھی اللہ کے رسول کے دکھ بھی تو دیکھیں. حضور نے کتنی اذیتیں برداشت کی، وہ جان کے دشمن سامنے کھڑے ہیں. لگے بتائیں آج ہم، اللہ کے رسول نے پوچھا، فرمایا بتاؤ تم ان سے کس سلوک کی امید کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں آپ سے اسی سلوک کی توقع ہے جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. میرا کر فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا، سب کو عام معافی کا اعلان کر دیا ہے. پھر حضور نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھو اور اذان پڑھو. بس آخری بات کرنے لگا. کعبے کی چھت پہ چڑھ کر بلال نے فتح مکہ کے موقع پر اذان پڑھی ہے. حضور طواف کر رہے ہیں، بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہیں. آج بھی مؤذن اذان پڑھتا ہے نا تو قبلہ کی طرف منہ کر کے اذان پڑھتا ہے. بلال نے پوچھا یا رسول اللہ میں نے مدینہ میں اذانیں پڑھی ہیں، وہ اس کعبے کی طرف کیا، میں نے احد میں پڑھی، بدر میں پڑھی، جہاں جہاں بھی میں نے اذان پڑھی ہے نا چہرہ اس قبلے کی طرف کیا ہے، قبلے کی طرف کیا ہے، آج کس طرف چہرہ کر کے اذان پڑھوں؟ امام الانبیاء نے فرمایا بلال جس نے کعبے کی چھت پہ چڑھایا آج اس کی طرف چہرہ کر کے اذان پڑھو. بلال حبشی مؤذن رسول ہیں، ساری زندگی اذان پڑھتے رہے ہیں، اور ایک واحد اذان ایسی ہے جو بلال گھوم کے دے رہے ہیں، کیونکہ حضور طواف کر رہے تھے نا، جدھر جدھر حضور پھر رہے ہیں بلال اذان پڑھتے پڑھتے چہرہ پھیر رہے ہیں. اور جب بلال نے پڑھا نا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب بلال نے پڑھا نا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ہاتھ اپنے کان پہ رکھا ہے، ایک ہاتھ سے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے رسول. اللہ نے پھر فتح مکہ. اچھا اس وقت
اچانک میرے ذہن میں بات آ گئی، 3 مشرک بیٹھے ہوئے تھے. ایک ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھا، اب بن گئے جب انہوں نے کلمہ پڑھا نا فتح مکہ کے موقع پر ہی پڑھے، اب بن گئے صحابی رسول، اب ہے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ. جب وہ صحابی بن گئے ہیں تو جنہیں حضور نے معاف کر دیے، ہم کون ہیں ان پر اعتراض کرنے والے؟ ہم بھی تو حضور کے پیچھے کھڑے ہیں. ابو سفیان اور 2 مشرک بیٹھے ہوئے، بلال اذان پڑھ رہے ہیں. ایک مشرک کہنے لگا یار یہ وقت بھی آنا تھا کہ ایک حبشی غلام کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے اور ہم قریش کے سردار ہیں اور آج ہم لاچار ہو گئے، ہمارے ہاتھوں سے کعبہ نکل گیا. دوسرا کہتا ہے اچھا ہے میرا باپ مر گیا ہے، اچھا ہوا میرا باپ مر گیا ہے. اس نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ قریشی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو مالک تھے کعبے کے وہ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور حبشی ایک حبشے کا غلام ہے جو کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا. یہ دونوں نے بات کی ہے. تیسرے تھے ابو سفیان. ابو سفیان نے کہا تم لوگوں نے کمنٹ دے دی ہیں، تم نے اپنی رائے دی ہے، میں نہیں بولوں گا، میں کوئی اس منہ سے بات نہیں نکالوں گا. پوچھا کیوں نہیں نکالو گے؟ کہا مجھے یقین ہے کوئی اور جا کر خبر دے یا نہ دے، یہ پتھر محمد کو بتا دیں گے یہاں کیا بات ہو رہی ہے. یہ جو پتھر پڑے ہیں یہی انہیں خبر دے دیں گے. وہی ہوا ہے. اللہ کے رسول آئے ہیں، تینوں کی طرف دیکھ کر اللہ کے رسول نے فرمایا تو بیٹھا کیا کہہ رہا تھا؟ تو کیا کہہ رہا تھا کہ ہم قریشی زمین پر بیٹھے ہیں اور بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے، اور تو کیا کہہ رہا تھا کہ اچھا ہوا میرا باپ مر گیا، ورنہ وہ منظر دیکھتا کہ ہم زمین پر بیٹھے ہیں اور حبشی بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے. اور ابو سفیان تم کیا کہہ رہے تھے؟ اور میں سنو یہ اللہ نے عزت اسلام کو عطا کی ہے، کوئی حبشے کا غلام آ جائے نا اسلام اسے قبول کر لے، اللہ اس سے بھی اتنی عزت عطا فرماتا ہے جتنی کسی اعلی نسل کے عربی کو عطا کی جاتی ہے، کسی قریشی ہاشمی کو عطا کی جاتی ہے. ایک تو 20 رمضان ہے، فتح مکہ کا دن ہے، اور دوسرا میں ان دعائیہ کلمات پر گفتگو سمیٹوں گا. غزہ کے حالات آپ کے سامنے ہیں، فلسطین کے حالات آپ کے سامنے ہیں. چند مٹھی بھر غلام تھے، انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، جو مکے سے نکلے ہیں، 10,000 کا لشکر لے کر آئے ہیں. پھر چلتا چلتا یہ 64 لاکھ مربع میل پر اسلام پہنچے. اور پتہ ہے غزہ یا فلسطین کو یورپ کے اندر نہیں، اچھا اٹھا کر دیکھیں نا دنیا کا جغرافیہ دیکھیں، فلسطین یا غزہ یورپ کے ملکوں کے ارد گرد ہونے کے، ادھر فرانس ہے، ادھر اٹلی، ادھر جرمن ہے، ادھر ہالینڈ ہے، وہاں تو نہیں ہے. جہاں غزہ یا فلسطین ہے چاروں طرف مسلمانوں کے ملک ہیں، اردن ہے، مصر ہے، شام ہے، لبنان ہے، عرب ہے، چاروں طرف مسلمانوں کے ملک ہیں. یا تو نا یورپ کے اندر ہو غزہ یا فلسطین اور وہاں پر ظلم کر رہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے، وہ مسلمان ملکوں کے درمیان ایک ٹکڑا ہے غزہ یا فلسطین، اور اپنی حالت دیکھ لیں، ہم انہیں منرل واٹر کی بوتل نہیں پہنچا سکتے. کس قدر بے بس ہے. اور جو ظلم کر رہے ہیں مٹھی بھر ہے، چند لاکھ ہے یہودی جو ان پر ظلم کر رہے ہیں. اپنی حالت دیکھ لیں، ہماری بھیڑ بکریوں، میں کہتا ہوں شرم سے ڈوب کے مرنے کا مقام ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے. اور ہم کوئی 1-2 لاکھ نہیں ہیں، ہم 2.25 ارب ہے مسلمان دنیا میں، 2.25 ارب مسلمان ہیں دنیا میں. اور ہمارے پاس یہ نہیں کہ جیل مدینہ اور گجرات 3 شہر ہیں. پتہ ہے ہمارے پاس کتنے ملک ہیں؟ 57 کنٹریز، 57 پنجابی میں کہتے ہیں 57 ملک ہیں ہمارے پاس، اور ارد گرد سارے مسلمان ہیں، درمیان میں غزہ ہے، اور ہم انہیں پانی کی بوتل نہیں پہنچا سکتے. دیکھ لیں کس قدر بے بس ہیں. اب بھی ہم نہیں مانیں گے تو کب جا کے مانیں گے؟ اب بھی اللہ کا عذاب نہیں اترے گا. میں اور آپ تو دعائیں کر سکتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم سے دعائیں بھی چھین لی ہیں میڈیا نے، یہ ہاتھوں میں جو موبائل پکڑ لی. دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو غیرت دینی عطا فرمائے. اصل مقصد تھا نا، اس سے ہم ہٹ گئے. ہمیں تو لگا دیا یہ نواز شریف والے، یہ عمران خان والے، ہم اس کا بھی لڑائی فیس بک پر اسی بات کی ہے. یہ پتہ ہی نہیں ہمارے ساتھ بحیثیت مسلمان. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جنگ غزہ تک رہے گی؟ نہ، ہماری گلیوں میں بھی اگر ہمارے حکمرانوں نے غیرت دینی کا اظہار نہ کیا، ہماری بچیوں کی عزتیں ہماری گلیوں میں لوٹی جائیں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں یہودی کھا جائیں گے سب؟ اب میرے پاس وقت نہیں نہ رہا، وقت بھی کافی ہو گیا ہے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں اگلے 5 سال میں کیا ہونے والا ہے. عرب والوں نے کیا معاہدے کر لی. آپ کو پتہ چلے گریٹ اسرائیل کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں نا، اسرائیل کی ویب سائٹ کھولیں، اسرائیل کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں، آپ کو مدینہ منورہ نظر نہیں آئے گا، خیبر نظر نہیں آئے گا. انہوں نے خیبر واپس لینے ہیں، بدلہ لینے یہودیوں کا. اور آپ حیران ہو جائیں گے، میری بات پر یقین نہیں، ابھی گھر جائیں، موبائل کھولیں، یوٹیوب پر لکھ کر دیکھیں، یہودی عیسائی لڑکیاں
स्कर्ट पहन के मस्जिद नबवी के अंदर घूम रहे हैं, हरम के अंदर घूम रहे हैं अंदर। हालांकि 100 किलोमीटर हद है, वहां से गैर मुसलमान अंदर नहीं जा सकते। कौन ने वहां लेके जाना? स्कर्ट पहने हुए और रोजा रसूल के सामने खड़े। आपको नहीं पता ये लड़ाई कहां जा रही है। अगर हमारे हुक्मरानों ने गैरते ईमानी का इजहार न किया, फलस्तीन वाले अक्सा में नमाज पढ़ने के लिए लड़ रहे हैं ना, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक हो, हम हर में नमाज पढ़ने के लिए ऐसे लड़ेंगे उनसे, वो कब्जा करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बस दुआ करें अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को गैरत दीनी अता फरमाए, उन्हें गजा वालों का, फलस्तीन वालों का गम और दर्द समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला